بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبقری کے سامعین کے لیے ایک سچا واقعہ پیش خدمت ہے کہ کیسے ایک غریب درزی امیر بنا۔ میرے ایک قریبی دوست تھے جنہوں نے ہمارے علاقے میں ہی درزی کی نئی دکان کھولی۔ میں جب کبھی بھی ان سے ملنے کے لیے جاتا تو وہ اکثر فارغ ہی بیٹھے رہتے اور زیادہ تر موبائل پر ہی مصروف رہتے۔ اس کی وجہ وہ بتاتے کہ سارا دن دکان پر کوئی گاہک نہیں آتا، اس لیے دل بہلانے کے لیے موبائل کا استعمال کر رہا ہوں۔ میں نے سوچا کوئی بھی کاروبار شروع کرنے کے ابتدائی ایام میں یہ مسائل ہوتے ہیں، لیکن تقریباً 2 ماہ گزر گئے، اس کے باوجود معاملات جوں کے توں ہی تھے۔ میرے دوست کا کہنا تھا کہ وہ مایوسی کا شکار ہو چکا ہے اور اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اس دکان کو بند کر کے کسی کے پاس نوکری کر لی جائے۔ وہ یہ بات کرتے ہوئے کافی افسردہ ہو گئے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ عبقری رسالہ پڑھتے ہو اور اکثر دوستوں میں وظائف کا بھی ذکر کرتے ہو، میرے لیے بھی اس مسئلے کے لیے کوئی عمل بتاؤ۔ میں نے انہیں تسلی دی اور انہیں بتایا کہ ایک عمل ہے، اگر وہ کر لو انشاءاللہ تمہاری زندگی سے تمام مایوسیاں اور ناکامیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں نے اسے قرآن پاک کے غلاف سلائی کرنے والا عمل بتایا۔ اس نے فوراً حامی بھر لی اور اگلے ہی دن سلائی مشین لی اور ہم دونوں شہر سے دور ایک مسجد میں پہنچ گئے۔ میں نے چند بار اس مسجد میں نماز ادا کی تھی۔ وہاں الماری میں جو قرآن پاک موجود تھے ان پر غلاف موجود نہ تھا اور مسجد بھی مین روڈ کے قریب تھی، جس وجہ سے اکثر وہاں جو قرآن پاک موجود تھے ان پر مٹی لگ جاتی تھی۔ میرے ساتھ دوست جو ٹیلر ماسٹر تھے، انہوں نے قرآن پاک کی جلد کے مطابق غلاف سلائی کرنا شروع کیے اور اس دوران اپنے مسائل اور مشکلات کا بھی تصور کرتے رہے۔ جب قرآن پاک کے تمام غلاف سلائی ہو چکے تو میں نے اور میرے دوست نے وہاں موجود تمام قرآن پاک پر غلاف چڑھا دیے اور پھر قرآن سے ان کے مسائل اور آزمائشوں کو ٹلوانے کی سفارش کرنے کا عرض کیا اور مسجد میں وعدہ کیا کہ دکان کھولنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت روزانہ صبح و شام چاہے چند صفحات ہی پڑھے ضرور پڑھوں گا اور روزانہ قرآن کا دیدار کروں گا۔ پھر ہم گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا اور تقریباً 2 ہفتوں بعد میں اس ٹیلر ماسٹر کی دکان پر گیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے ارد گرد کٹے ہوئے کپڑے پڑے تھے اور وہ قرآن پاک کی تلاوت انہماک سے کر رہا تھا۔ اس نے مجھے نظر اٹھا کر دیکھا اور دوبارہ نظریں قرآن پاک پر جما لیں۔ چند منٹ کے بعد اپنی تلاوت مکمل کی، اہتمام سے قرآن پاک کو بوسہ دیا اور غلاف میں لپیٹ کر اوپر شیلف میں رکھ دیا اور پھر میرے ساتھ گرم جوشی سے بغل گیر ہوا۔ اس نے بتایا کہ جب سے قرآن پاک سے دوستی ہوئی ہے، اللہ پاک نے میرے لیے اپنی رحمت و برکت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ میرا ڈوبتا ہوا کاروبار چل پڑا ہے اور باقی مسائل بھی حل ہو رہے ہیں۔ میرے پاس اتنے آرڈر آ رہے ہیں کہ رات دیر تک کام کرتا ہوں۔ مزید باہر لکھ کر لگا دیا ہے کہ کاریگر کی ضرورت ہے کیونکہ میں اکیلا اتنے سوٹ تیار نہیں کر سکتا۔ بات صرف یہاں تک ختم نہ ہوئی بلکہ اس وقت وہ شہر کا معروف ٹیلر بن چکا ہے۔ ہر وقت اس کے پاس کام کی بھرمار رہتی ہے، یہاں تک کہ جب کورونا وائرس کی وبا آئی تو اس دوران کافی لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے، مگر ان دنوں بھی ان کا کاروبار عروج پر رہا اور آج بھی عروج پر ہے۔